الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے ایک دن ہمیں اور دیا اور اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کریم نے ہمارا یہ وقت اپنے نام کے لیے لگوایا، اسے قبول کر لے، ہم سب کی حاضری کو لگائے، ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں سیرہ کا جو نور موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اللہ کریم اس میں سے ہمیں پورا پورا حصہ تاثیر وہ ہمیں ہماری نسلوں میں انشاءاللہ منتقل فرمائے۔ تو کل تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ماشاءاللہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نے قیام فرمایا، قبیلہ بنو نجار میں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے، فرسٹ ہجری، اس دن سے یعنی ہجرت کا پہلا سال شروع ہوا ہے۔ ہجرت سے پھر ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ اسی سے چلتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ نے نزول فرمایا، اور اسی وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے چند ماہ آپ نے یہاں کتنا قیام کیا یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 11 ماہ اور چند دن رہے تھے، یعنی 1 سال سے کچھ دن کم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ یہ وہی سنت ہے کہ آپ جب بھی جس علاقے میں مسلمانوں کے 2-4 گھر منتقل ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے چاہے مسجد بیت ہی بنائیں کسی کی گھر کی بیسمنٹ میں ہی، لیکن وہ وہاں پہ وہ 3-4 گھر بھی ہوں تو وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں بھی منتقل ہوتے ہو اور وہاں پہ جماعت سے نماز کا اہتمام یعنی مسجد کا ایک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جیسے بعض ایسی سٹیٹس ہیں امریکہ میں جہاں پہ بہت کم مسلمان ہیں، دور دراز سبربس میں، تو وہاں پہ جو 1-2-4 گھر ہیں وہ مل کے ایسا اہتمام ضرور کریں کہ وہاں پہ آج کل تو خیر وائرس کی وجہ سے سچویشن ڈیفرنٹ ہے، یہ میں عام حالات کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی آپ نے تعمیر کروائی ہے تو بہت شروع کے دنوں میں یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے جو مالک تھے وہ 2 یتیم بچے تھے، ان کے نام سہل اور سہیل تھے، دونوں بھائی تھے، چھوٹے بچے تھے، اور وہ اپنے چچا کے رشتہ دار تھے، چچا ہی لگتے تھے، ان کے معاد بن افرا ان کے گھر، یعنی وہ ان کی پرورش کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مفت میں مسجد کے لیے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی قیمتاً یعنی یہ زمین لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت سہل اور سہیل دونوں یتیم بچوں کو ادا کی، اور پھر خود پرسنلی اس مسجد کی تعمیر میں آپ شامل ہوئے۔ آپ نے اینٹ گارا پتھر سب خود اپنے ساتھ ڈھوئے، اور پھر آپ ساتھ ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے جاتے تھے، یعنی صحابہ کے مورل کو ہائی کرنے کے لیے۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہمارا بڑا کوئی کام کر رہا ہو تو اسے یہ نہیں کہ وہ برتن توڑ رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، غصے دکھا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ محبت سے مسکراتے ہوئے کرے، تاکہ دوسرے گھر کے جو بچے اور دوسرے افراد ہیں ان کا مورل جو ہے وہ بوسٹ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ ڈپریس ہو رہے ہیں کہ اب اماں جی کچن میں ہیں تو اب ٹھا پھا ہو رہی ہے اور اب 2 گھنٹے ہمیں ان کا موڈ خراب دیکھنا پڑے گا، تو ایسے ان دنوں آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ بالکل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے سبق یہاں پہ سیکھیں کہ آپ نے فرمایا، آپ کیا فرماتے تھے، کون سے شعر پڑھتے تھے؟ مختلف شعر ہیں تاریخ میں، ایک یہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرات، کوئی بھی عیش نہیں ہے، اگر زندگی ہے عیش والی تو وہ صرف آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجر، اللہ کریم مہاجرین اور انصار کی بخشش فرما دیں، یعنی ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا۔ اور پھر دوسرا ایک شعر یہ بھی آپ پڑھتے تھے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ بوجھ ہے، یہ جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا یہ جوش و خروش تھا نا تو صحابہ بھی ساتھ ساتھ اپنے اشعار پڑھتے تھے۔ عربوں میں تو شعر و شاعری کا بہت رواج تھا، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ آپ گھروں میں شعر گانا شروع کر دیں، لیکن اپنی مزاج درست رکھیں، کول بن کے رہیں۔ اگر صحابہ پتہ کیا فرماتے تھے، ان کے شعر ایسے تھے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہے۔ تو یہ یعنی سلسلہ جاری تھا، محبت سے مسجد کی تعمیر، پہلی مسجد باقاعدہ، اس سے پہلے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، لیکن باقاعدہ وہ مسجد جس میں آج بھی حجرہ مبارک میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین جو ہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق آج بھی آرام فرما رہے ہیں اس زمین میں۔ جو یہ جگہ تھی خالی، ایسی جنگل سا جیسے گرین بیلٹ ہو، اس میں کچھ کافروں کی، مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ کھجور اور غرقد کے چند پودے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں کھڑوا دی، ویرانہ برابر کر دیا، کھجوریں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب یعنی لگا دیا، جو اس طرف تھی ان کو رہنے دیا، باقی سارا کاٹ کے۔ اس وقت قبلہ، یہ آپ ذہن میں رکھیں، بیت المقدس تھا، بعد میں پھر قبلہ چینج ہوا ہے۔ تو دروازے کے جو بازو تھے وہ جو بنائے گئے نا پلر، وہ پتھر کے بنائے گئے تھے، دیواریں کچی مٹی، آنٹے اور گارے کی تھیں، اور چھت پہ کھجور کی شاخیں اور پتے توڑ کر ڈلوائے گئے، اور کھجور کے تنوں کے بیچ میں نا پول دیے گئے، پلر دیے گئے، اور زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور بجری وغیرہ بچھا دی گئی۔ 3 دروازے تھے اس وقت مسجد کے۔ تو مسجد کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 100 ہاتھ اسکوائر ایک نا کمرہ آپ سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ چند مکانات بھی بنائے، کچھ حجرے بنائے جن کی دیواریں کچی اینٹ سے، اور چھتیں جو ہے کھجور کے تنوں، اور جو بیچ میں کڑیاں دی گئی تھی نا سپورٹ، وہ کھجور کے بڑے تنے کی اور شاخیں اور پتوں سے چھت ڈالی گئی تھی۔ یہی آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، یہی وہ حجرے تھے یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام دن میں کئی بار چکر لگاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہمارا سٹیٹس ہوگا، یہ سٹیٹس دنیا کے سٹیٹس ہیں، میرے اللہ کے ہاں صرف ہمارا تقوی، ہمارے اعمال اور ہمارا جو صدق، صفائی اور ہمارا اخلاص تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں کو بھی ہم ایسا نورانی بنا لیں کہ یہاں پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہو، یہاں پہ فرشتوں کی جماعتیں اتریں، کہ یہاں کوئی ذاکرہ ہے، یہاں کوئی ذاکرین کی جماعت ہے، یہاں کوئی نوافل پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہیں، اور وہ ہمارے اعمال عرشوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں، اور جن گھروں میں ہم بستے ہیں ان کی زمین دوسری زمینوں پہ فخر کرے کہ ہاں ہاں یہ جو فلاں نمبر کا گھر ہے نا، یہاں پہ بڑا ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ اتنے قرآن مہینے میں ختم ہوتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہو اوپر۔ انشاءاللہ ہماری پہچان ہمارے صوفے اور پردے اور ہمارے بڑے بڑے بیڈ نہ ہوں نا، جن کو ہم نے وہ سٹیٹس بنا لیا ہے۔ تو یہ حجرہ مبارک تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں منتقل ہو گئے۔ اب اس مسجد کا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں، کیونکہ مسجد کی بات ہو رہی ہے تو لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کب حجرے ختم ہوئے، کیا ہوئے، تو مختصراً یہ ہے کہ یہ مسجد اسی شکل میں کچی، جب بارش ہوتی تو صحابہ کرام فرماتے اس میں کیچڑ جمع ہو جاتا، اور بعض کا تو سجدہ دیتے تو پیشانیوں پہ کیچڑ لگ جاتا تھا، یعنی یہ نبی کی مسجد تھی، لیکن نمازی اخلاص والے تھے، امامت خاتم الانبیاء کراتے تھے۔ تو حضرت عمر کے عہد خلافت میں یعنی مسجد اسی طرح قائم رہنے دی گئی، لیکن اس کو تھوڑا کھلا کر دیا گیا، اس کی سین کو کھلا کر دیا گیا۔ حضرت عثمان نے اس کی جو دیواریں تھیں نا وہ پکی کر دی، اور اموی دور میں ولید بن عبد الملک نے جب اس کی اور توسیع کی تو انہوں نے حجرے جو ہے نا ان کو برابر کر کے وہ مسجد میں شامل کر دیے، یعنی اموی دور میں ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ حجرے برابر ہوئے تھے، اور مامون رشید جو عباسی خلیفہ ہیں انہوں نے پھر اس مسجد کو خوب بنایا، سنوارا، آرائش کی، اور یعنی اس کو بہت جیسے تمکنت دی۔ وہ کیوں دی؟ اس لیے کہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان پہ ہمارے مذہب کا ایک روب داب ہو۔ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے آپ کریں گے، اگر آپ اس نیت سے مساجد سجائیں گے کہ بھائی بنی سمری مساجد اچھی لگتی ہیں، لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو فلاں شہر کی مسجد، فلاں ٹاؤن کی مسجد، وہاں کے لوگوں نے کتنا ڈونیشن دیا کہ ایسی سجائی ہوئی ہے، پھر کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے ہو کہ دوسرے جو کمیونٹیز ہیں ان کے چرچ، ان کے مندر محبت جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، ہیوج ہیں، تو ہماری مسجد کی ان کے سامنے ایک تمکنت ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ ان پہ روب ڈالنے کے لیے اپنے مذہب کا، ذات کا نہیں، اپنے ڈونیشنز کا نہیں، اپنے بینک بیلنس کا نہیں، آپ نے ہر کام میں سے اپنی ذات کو مائنس کرنا ہے، پھر قبولیت ہوگی۔ اگر آپ اپنی ذات کو بیچ میں رکھیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، فلاں مسز کر رہی ہے اور فلاں مسٹر کر رہا ہے، پھر کوئی اجر نہیں ہے۔ قیامت کے دن پھر یہی ہوگا کہ بھئی تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا تھا نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو ٹھیک ہے دنیا نے واہ واہ کر دی، آج جاؤ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، تم بدلہ لے کے آ گئے ہو دنیا سے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی واہ واہ اور اپنی ٹور کے لیے نیکیاں
چھین چھین کے کریں، ایسا نہیں ہم نے کرنا. ہم نے عاجزی کے ساتھ جھک کے اخلاص کے ساتھ، میں آپ سے کہتی ہوں نا بھیڑ کی طرح سر جھکا کے نیمے نیمے ہو کے قبر تک کا فاصلہ ہمیں طے کرنا ہے. کوئی وہ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ کوئی زمین پھاڑ لو گے، پہاڑوں کو چھو لو گے، کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، الٹا زمین پھاڑ کے اس کے اندر خود ہی جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے انشاءاللہ تیار رہنا ہے. اور مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، نہ نہ نہ، وہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس دیا جاتا تھا. وہ ایک محفل تھی جس میں مدتوں سے جاہلیت میں پھنسے ہوئے اور لڑائیوں جھگڑوں میں پھنسے ہوئے جو قبیلے تھے ان میں محبت پیدا کی جاتی تھی. وہ ایک مرکز تھا جہاں اس ننھی منی سی مدینے کی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا. مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں، مبلغین بھیجے جاتے تھے، تبلیغ کے لیے جماعتیں نکلتی تھیں. یہ ایک پارلیمنٹ تھی یہ مسجد، جس میں مجلس سے شورا، مجلس سے انتظامیہ، یعنی ایڈمنسٹریٹو سارے جو میٹنگز ہوتی تھی، اجلاس ہوتے تھے، یہاں ہی منعقد ہوتے تھے. یہ ایک مسجد یعنی ملٹی پرپز ایک سینٹر تھا بہت بڑا. ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ایک ریزیڈینشل پلیس تھی جہاں صحابہ صوفہ، وہ مہاجر فقراء دنیا کے لحاظ سے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ان کا مسکن تھی. جن کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھی، کوئی آل اولاد نہیں تھی، وہ یہاں رہتے تھے، اصحاب صفا. اور شروع ہجرت میں آپ کو پتا ہے کہ اذان شروع ہو گئی تھی، اور وہ ایک لاہوتی نغمہ ہے جو روزانہ 5 بار اور کائنات میں ہر وقت افق پہ گونجتا رہتا ہے، اور پورا عالم جس کی وجہ سے لرزتا ہے. آج جب وائرس پھیلا تو ان جگہوں پہ اذان کی اجازت دی گئی جہاں 500 سال سے اذان نہیں ہو رہی تھی. آپ نے سنا اس کو سوشل میڈیا پہ اور دیکھا. وہ جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اونچی آواز میں اذان دیں. انہیں پتہ ہے کہ اسی سے بچاؤ اور اسی سے حفاظت ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو وہ واقعہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن بدریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں اذان کے الفاظ سنائی دیے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے. اور ایسا ہی خواب پھر حضرت عمر نے بھی کچھ دنوں بعد دیکھا، اور پھر اذان کا سلسلہ شروع ہوا. اور آپ کو مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پتہ ہے کہ وہ اذان شروع میں دیا کرتے تھے. اور اس جگہ پہ یعنی آج ہم نے مسجد کے بارے میں ایک آؤٹ لائن سمجھ لی کہ وہ مسجد کیا تھی، اور ہم نے اپنے اخلاص سے اپنی مساجد کو کیسے زندہ رکھنا ہے. پھر دوسری چیز آج ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے بعد بھائی چارے کا نظام یعنی اخوت کا ایک رشتہ قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کے مکان پہ مہاجرین اور انصار کو آپ نے بنایا. یہ کل 90 پیپل تھے، 90 لوگ تھے، آدھے مہاجر آدھے انصار. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اب میں تم دونوں میں سے ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بناتا ہوں، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ تمہاری وراثت میں بھی حصے دار ہوں گے، یعنی یہ سگے بھائیوں کی طرح. لیکن یہ وراثت کا حکم پھر 2 ہجری میں، یعنی وہ جب آیت نازل ہوئی ہے نا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ، کہ نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں نسب والوں کو جو سگے بھائی ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا. گویا یہ تقریباً 1.5 سال یہ وراثت کا حصہ مہاجرین اور انصار کی اخوت کے رشتے میں رہا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو منسوخ کر دیا، اور بھائی چارے کا عہد ان کا مرتے دم تک قائم رہا. آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک بھائی کا، انصاری کا بھائی بنا دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس بھائی چارے کا مقصد کیا تھا کہ جاہلی جو عصبیتیں ہیں قبائلی وہ ختم ہو جائیں، اور امیت اور غیرت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، رنگ و نسل کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور فلاں اونچا ہے تو فلاں نیچا ہے، یعنی تقویٰ کے سوا سب رشتے بدل جائیں. اور اس بھائی چارے کو محض کھوکھلا بھائی چارہ نہیں کہا جاتا جیسے ہمارے یہاں آج کل دوپٹہ بدل بہنیں، منہ بولا بھائی. یہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کو آپ یہ سمجھ کے نہیں کر سکتے کہ ہم وہ دوپٹہ بدل بہنیں بن رہی ہیں جو انصار اور مہاجر بنے تھے. نہ، یہ تو کھوکھلے رشتے ہیں، اس کا اسلام نے ممنوع کیا ہوا ہے. آپ کا بھائی وہی ہے جو آپ کی ماں نے جنم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی منہ بولا بھائی نہیں ہے کہ ہم بھائی جان بنا لیتی ہیں. ایسے بالکل رشتے نہ بنائیں، اس کے کوئی وجود نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو رشتہ مہاجرین کا بنایا ہے، اس کے بارے میں اتنے شاندار الفاظ ملتے ہیں. کیا وہ ہماری زندگیوں میں آ سکتے ہیں؟ کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی
چارہ کیا. حضرت سعد جو تھے وہ انصار تھے. حضرت عبد الرحمن سے انہوں نے کہا کہ میں انصار میں سے سب سے مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں. میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو زیادہ پسند ہے میں اسے طلاق دوں، وہ عدت گزارے، آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت عبد الرحمن نے اب مہاجرین کی بھی غیرت دیکھیں. آج ہم کسی سے کہیں نا کہ بھئی آؤ میرے ساتھ جائیداد تقسیم کر لو، تم میرے بھائی، اور اس طرح تقسیم کر، تو وہ کہ لیاؤ جی آن دو. ایسا نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے کہا اللہ آپ کے اہل و مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ یعنی میں تجارت کروں گا. تو لوگوں نے انہیں کینکا کا بازار دکھایا. وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ پنیر اور گھی تھا، یعنی انہوں نے تجارت کی اور کما کے لائے. اس کے بعد روزانہ جاتے اور پھر ایک دن آئے تو ان کے کپڑوں پہ تھوڑا سا نا زعفران زردی کا رنگ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 نواتا گٹلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا. یعنی اللہ پاک نے ان کو یہ برکت دے دی تھی. اس میں ایک سیکھنے کی بات اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے شہر میں موجود ہیں اور ان کے پیارے صحابی حضرت سعد شادی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں بلایا. ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں لندن سے آسٹریلیا سے رشتہ دار، اس کی چھٹی کا مسئلہ ہے، وہ ہو جائے تو پھر ہم ڈیٹ رکھیں گے. بھئی فلاں ہمارا چچا آئے گا تو ہم شادی کریں گے. یہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں. نکاح آسان تھا اس لیے زنا نہیں تھا. ہم اپنے بچوں کی عمریں گزار دیتے ہیں کہ ان کا کیریئر بن جائے، ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، اور انہیں رب نے کتنا مال دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مال آج تک ان کے خاندان میں منتقل ہو رہا ہے اور بڑی بڑی عمارتوں کے وہ اجاز میں مالک ہیں، اور وہ سعد بن ابی وقاص کا خاندان ہے. اللہ کریم نے ان کو اتنی برکت دی تھی. لیکن ہم کہیں کہ کیسے صحابی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کا خطبہ دینے کے لیے نہیں بنایا. آج ہم کہتے ہیں نہیں فلاں مولانا میرے نکاح کا خطبہ ضرور دیں، بس مجھے تو انہی سے نکاح پڑھوانا ہے کہ برکت آ جائے. برکت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے. اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کا موقع دیں کہ ہم ان سے سیکھیں اور فائدہ اٹھائیں. اور اللہ کریم نے اس میں ایک اور بھی واقعہ ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان جو بھائی چارہ کرایا، ہمارے کھجور کے باغات بھی تقسیم کر دیں اب ہمارے بھائیوں پہ. آپ نے فرمایا نہیں. انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں، یعنی ہماری کھیتی باڑی میں ہماری ہیلپ کریں تو ہم آپ کو آدھا حصہ دیں گے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مفت کا مال ہے آؤ اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کیا. تو اللہ کریم ہمیں یہ غیرت ایمانی دے دے، اور اللہ کریم ہمیں تو اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ نبھانے کی توفیق نہیں ہے، بھائی چارہ تو دور کی بات ہے. تو کل ہم نے بات کی تھی کچھ دن پہلے شاید کہ ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بار بار دہراتے تھے. تو اس کے بارے میں یعنی کسی بچی نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی آیت تھی، آپ ہمیں وہ بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو. تو آج ہم اس کا بھی انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے کہ اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نماز میں جو بار بار دہرایا ہے تو اس میں یعنی کیا خیر ہے. تو وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، جس کے بارے میں حدیث امام نسائی نے بیان کی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں قیام جتنا ہی آپ نے دعا پڑھی. ٹھیک ہے، یعنی جتنی دیر آپ نے لمبا قیام کیا تھا اتنی دیر لمبا رکوع کیا. اور اب بھی آپ نے 4 ہی رکعتیں پڑھی تھیں کہ حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے آپ کو بلانے آئے. آپ نے رات کی ابتدائی، درمیانی، آخر مختلف مقامات پر وتر پڑھی. اور ایک اور رات کے قیام کے بارے میں آتا ہے کہ صبح تک آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے، وہ بھی یہاں امام نسائی میں ہے، اور وہ آیت سورۃ مائدہ کی 118 تھی. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَأَن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. بار بار آپ اپنی نفل میں اس آیت کو دہراتے رہے، کیونکہ یہ سوال اس لیے پوچھا گیا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ
ایک ہی آیت کو جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ 201 جو سورۃ بقرہ کی بہترین دعا بھی ہے، آپ اس کو اپنے نوافل میں رپیٹ کریں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، اور نماز کے اتحیات کے میں درود شریف کے بعد بھی رپیٹ کریں تو اس میں دعا کی بڑی قبولیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی آیت کو بار بار دہرانے کی روایت موجود ہے، تو انہوں نے یہ یعنی پوچھا۔ ازواج مطہرات کے معاملات میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے۔ میں نے آپ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی روایت کل بھی اور اس سے پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ آپ ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہی تھیں۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی توجہ والی نماز اور ایک ہی یعنی اڑ جاننا کسی آیت پہ کہ لے کے اٹھیں گے، اور ویسے بھی مضطرب دل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کل ہم ایز اے امت ہمارے دل بڑے مضطرب اور دکھی ہوئے ہیں، تو یہ دعائیں مانگنے کا، قبولیت کروانے کا انشاءاللہ موقع ہے۔ پھر میں نے بات کی تھی کل یا پرسوں سے پہلے بھی کہ سلام جو ہے، سلام کو اپنے گھروں میں عام کریں۔ تو بچیوں نے پوچھا ہے کہ کتنا سلام کریں، تو اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتائیں۔ تو صحیحین میں یعنی میں یہ حدیث موجود ہے کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرو۔ اور صحیحین میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کس طرح جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام و جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا فرشتوں کو، فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جیسا کوئی سلام کرے اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس سے بہتر جواب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ کہیں، یا پھر ویسا ہی کم از کم اس کو جواب ضرور لٹا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب سلام عام ہوگا تو پھر آپس میں محبت ہوگی، اور لوگ بغیر ایمان کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ایمان محبت کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا، اور محبت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ سلام کرنے سے۔ لہٰذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں، اور سلام کو اتنا عام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ اس بارے میں احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے انہیں بھی سلام کرتے تھے، کیونکہ سلام کرنے کا مطلب ہے انکساری، موڈیسٹی، اور ایسا آدمی پھر تکبر نہیں کرتا جو کثرت سے سلام کرتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ ایک دن عورتوں کی جماعت کے پاس گزرے، آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اور ابو داؤد میں اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ عورتوں کی ایک جماعت کے پاس گزرے تو سلام کیا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ لوٹ رہے تھے، ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کیا، کیونکہ وہ آپ کی جاننے والی تھی، کھانا وغیرہ پیش کرتی تھی۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اس کو سلام کیا جا سکتا ہے ہاتھ کے اشارے سے یا منہ کے لفظ سے، لیکن نامحرم جوان عورتوں کو مرد سلام نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جی سنت کی پیروی کر لیں ہیں، آتے جاتے لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو السلام علیکم، تو یہ نہیں کرنا۔ اس میں جو پردے کا حکم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور صحیح بخاری میں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تھوڑے افراد زیادہ کو سلام میں پہل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ چلنے والا کھڑے کو سلام کرے، دو چلنے والوں میں سے جو پہل کرے وہ افضل ہے، یعنی دو بندے چاہ رہے ہیں جو پہلے سلام کر لے وہ افضل ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں آپ نے کہنا کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آنے والا ہی سلام کرے، بیٹھے ہوئے بھی جلدی میں پہل کر سکتے ہیں، یعنی سلام میں پہل کی جا سکتی ہے۔ جو سلام میں ابتدا کرے وہ اللہ کے یہاں تمام لوگوں سے بہتر ہے، یعنی گونگے بن کے نہیں گھروں میں پھرنا،
سلام میں پہل کرنی. آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں, آپ اپر پورشن سے نیچے میں جائیں, ایک دوسرے کو سلام کریں. اس سے محبت بھی آتی ہے, برکت بھی آتی ہے, سلامتی بھی آتی ہے. اور جو بیماریاں اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں, سلام ان کے لیے بہترین ویکسینیشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں ویکسین تیار ہو, ویکسین تیار ہو. یہ ویکسین تیار ہوئی ہے مدینہ کی لیبارٹری میں, صرف اس کا ہمیں استعمال نہیں آ رہا. ہم ایک دوسرے کے اوپر سلامتی نہیں بھیج رہے, پھر کہتے ہیں ہمیں شفائیں نہیں مل رہی. تو اس سلامتی کو ہم نے عام کرنا ہے, عام کرنا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام جو چل رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اگر کبھی چل رہے ہوتے تو کوئی پتھر یا درخت اگر درمیان میں آ جاتا تو دائیں بائیں ہٹ جاتے. یعنی ایک درخت کے اس طرف سے آ رہا ہے, دوسرا اس طرف سے, جب دوبارہ ملتے یعنی ایک ہی لمحے کے بعد تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں سنت تھی کہ مسجد میں آنے والا سب سے پہلے تحیت المسجد 2 رکعت پڑھے اور پھر لوگوں کو سلام کرے. یعنی آپ مسجد میں گئے ہیں تو یہ نہیں پہلے السلام علیکم السلام علیکم. یہ خواتین تراویح میں جو جاتی تھیں تو کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو سلام زور زور سے کرنا. نہیں, پہلے آپ تحیت المسجد پڑھیں, یہ سنت ہے. اس کے بعد سلام کریں, کیونکہ اللہ کا حق پہلے ہے. تحیت المسجد اللہ کا حق ہے, اور تحیت القوم جو ہے وہ بندوں کا حق ہے. تو بندوں کو سلام بعد میں کریں. اللہ کا حق جو ہے وہ ہمیشہ مقدم رہا ہے اور مقدم رہے گا. اور یہ یعنی یہی ترتیب ہے. یعنی مسجد میں جب جانا ہے تو داخل ہوتے وقت پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے, اس کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد کے, اس کے بعد لوگوں کو سلام کرنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں داخل ہوتے, جیسے عشاء کے بعد آئے ہیں, تو آپ اتنی درمیانی سی آواز میں سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سویا ہوا نہ جاگتا. یہ صحیح مسلم میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے, اور اس بات کا جواب ہی نہ دیا جائے جو پہلے بات کر لی جائے اور سلام نہ کیا جائے. خاموش رہے تاکہ اگلا سلام کرے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک مرفوع روایت ہے کہ سوال سے قبل ہی سلام ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو سلام سے پہلے سوال کرے اس کا جواب نہ دو. اور ایک انہی سے منقول ہے کہ اس شخص کو اجازت نہ دو جو سلام نہ کرے. باہر سے کوئی آنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا میں اندر آ جاؤں, نہیں, السلام علیکم کیا میں آ جاؤں, یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے اللہ, آپ دوسرے کو سلام بھیج بھی سکتے ہیں کہ میرا ان کو سلام دیں. جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں say hi to him, یہ ہے, ہم کہتے ہیں میرا سلام ان کو دے دیں. یہ سنت ہے کیونکہ اللہ کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام پہنچایا کہ ان کو میرا سلام دے دیں. اور حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ سم ٹائم اگر زیادہ بڑا مجمع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سلام فرماتے تھے. یعنی جیسے اس زمانے میں مائک وغیرہ تو نہیں تھے نا, تو آپ تشریف لاتے, مسجد بھری ہوئی ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم, تاکہ سب سن لیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک سے زیادہ بار بھی سلام کیا جا سکتا ہے اور سلام کا بہتر جواب دینا ہے. اور اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ ذکر کر رہے ہیں, تو آپ ہاتھ کے اشارے سے, گردن کے اشارے سے بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اور جو نان مسلم ہیں ان کو سوال کرنے کے بارے میں ہمارے بچے بہت زیادہ پوچھتے ہیں, تو اہل کتاب کو سلام میں آپ نے پہل نہیں کرنی. اگر یعنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اہل کتاب سے سلام کی ابتدا نہ کرو. ٹھیک ہے نا. آپ نے انہیں سلام نہیں کرنا. اگر وہ سلام آپ کو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو آپ وعلیکم صرف کہیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جب نان مسلموں کو خط بھی لکھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے سے ہرکل کو خط لکھا ہے, تو آپ نے لکھا سلام علی من اتبع الہدی, اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے, اس پر سلام تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ تھی کہ آپ دوسروں کو سلام پہنچاتے بھی تھے. اور اگر کوئی آپ کا سلام لے کے آتا, جیسے حضرت نجاشی کی لونڈی نے سلام بھیجا تھا حضرت بی بی ام حبیبہ کے ہاتھ کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو میرا سلام دیں, تو آپ نے جو سلام لاتا ہے اس کو بھی سلام کا جواب دیا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو. تو قبرستان سے گزرنا ہے تو مردوں کو بھی سلام کریں. کیسا مذہب ہے, زندوں کو, مردوں کو, غائب کو, حاضر کو, سب کو سلام کی ترغیب دے رہا ہے. اور پھر بیماریاں کیسے آئیں گی؟ یہ شفا ہے, شفا ہے. جب بھی قبرستان میں سے گزریں تو آپ قبرستان والوں کو سلام ضرور کریں کہ السلام علیکم من المسلمین والمسلمات, کہ یہ آپ میں سے جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں,
अस्सलाम वालेकुम या अहलल दियार मिनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो ज़्यादा गोरों की यहूदियों की कब्रें हैं, हमारे तो मुसलमानों का एक कॉर्नर है, तो क्या यहाँ भी सलाम कर सकते? हर कब्रिस्तान पे सलाम करें, क्योंकि कब्रिस्तान के सलाम में ही आपके इस सवाल का जवाब है कि अल्लाह करीम मैं उनको सलाम कर रहा हूँ जो इनमें से मुसलमान मर्द और औरतें हैं। तो हमें क्या पता किस कोने में कौन मुसलमान मर्द है, वहां उस दुआ में डिफ्रेंशिएट अल्लाह पाक ने कर दिया है। तो लिहाजा सलाम करें। और बीमारी के बारे में पूछा गया है कि क्या इससे हमारे वाकई गुनाह ढूल रहे हैं जो इस दिन हम खौफ और एक कैद तन्हाई में है। जी हाँ, कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, कुछ मालो जान और फलों के नुकसान से। ये आजमाइश की घड़ी है, इस पे सब्र करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी इंसान के गुनाहों का कफारा है। एक औरत आई, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और बाज़ औक़ात मेरा सत्तर खुल जाता है, आप मेरी सेहत के लिए दुआ फरमा दें। आपने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। उस खातून ने कहा, बस आप दुआ फरमा दें, मेरी बेपर्दगी ना हो। आपने उसके लिए दुआ फरमा दी। एक हदीस पाक में आता है कि बीमारी में सब्र करना और सब्र जन्नत की तरफ ले जाता है। बीमारी को किसी भी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कहने को नहीं कहा कि कोरोना को हम गालियां देते फिर रहे हैं कि ये कहाँ से आने, ऐसे नहीं है। नहीं, आपने बुखार को किसने बुरा भला कहा? आपने सख्ती से मना फरमाया। आपने फरमाया बुखार को बुरा ना कहो, ये गुनाहों को यूं साफ करता है जैसे आग लोहे के जंग और मैल को खत्म कर देती है। आपने फरमाया, अगर किसी शख्स को इल्म हो जाए कि बीमारी के क्या फायदे हैं तो वो जरूरी पकड़ लेता कि वो बीमार ही रहे यहाँ तक कि वो अल्लाह पाक से जा मिले। यानी हमें अंदाजा ही नहीं है कि बीमारी कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इलाज ना करें और कराएं और कहें कि बीमार ही नहीं। सुन्नत है, इलाज कराना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसका इलाज करो जिस बारी ताला ने तुम्हें बीमारी भेजी है उसने दुआ भी उतारी है। और एक हदीस पाक में है कि उस वक़्त तक कोई बीमारी नाजल नहीं होती, पहले उसकी दुआ नाजल होती है। आप कह रहे हैं ना कि कब वैक्सीन आएगी, क्या, वो अल्लाह करीम ने पहले ही उतारी हुई है, उसका वक्त मुकर्रर है सामने आने का। क्योंकि हदीस पाक के अल्फाज हैं, बेशक अल्लाह ताला ने दुआ और दुआ दोनों उतारी हुई हैं और हर मर्ज की दुआ नाजल है, बस तुम इलाज मुआलजा कराया करो, लेकिन हराम शय से नहीं। और बीमारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम हालात में जो शिफाई हो ग़िज़ाएँ खाते थे, अक्सर मैं उनका जिक्र करती हूँ, फिर थोड़ी सी दोहरा देती हूँ। अनार, अंजीर, अंगूर, जैतून, शहद, दूध, परिंदों का गोश्त और खजूर, काफूर, सब्जियां, खुम्बी, ये जो मशरूम है, एलोवेरा, नमक, कलौंजी, तलबीना जो का दलिया, ठीक है, मेहंदी, सुरमा, ये सब शिफा की चीज़ें, अजवा, खजूर, गाय का दूध, आपको पसंद था आटा, बगैर छना आटा, बकरी का गोश्त, परिंदों का गोश्त, और गोश्त में आपको गर्दन का गोश्त, दस्ती का गोश्त, शाने का भुना हुआ गोश्त पसंद था, तरबूज, ककड़ी, खजूर, कद्दू, शहद, सिरका, जौ की रोटी, हलवा, खुबज। खुबज वो रोटी है जैसे पिज़्ज़ा डो नहीं होती, दूध और जैतून और फ्लावर डाल के उसको बनाया जाता है। तो अपनी ग़िज़ाओं को इन दिनों मसनून रखें और दुआ को और सलाम को हमने आम करना है, क्योंकि इसी में फ़ायदा है। हम सारे हैं तो कशकोली ना, यानी ऊपर हमारे कशकोल में डालने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है और हम मंगते फ़कीर। वो खुद कहता है कि अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम सारे फ़कीर हो, मैं गनी हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं दाता हूँ। तो हम कशकोली हैं, हमें मांगते रहना है शिफा भी और सुकून भी, कि हमारे प्यारों की भी खैर रहे। और अगर बीमारी में, तकलीफ में, इस कैद तन्हाई में हम जिक्र को मशक्क़त से करेंगे तो अल्लाह के यहाँ दोहरा अजर है। क्योंकि एक हदीस मुबारक में जो शख्स मुश्किल से ठहर ठहर के, आड़ आड़ के, जैसे हमारी अम्मियाँ नानियाँ कुरान पढ़ती हैं, तो क्या है, उस पर दोहरा अजर है कि उसने मेहनत की है, मेहनत किया है। बस ये है कि तू हो किसी भी हाल में अल्लाह से लो लगाए जा, जिस भी हाल में, बीमारी में, शिफा में, सफ़र में, अकलापे में, आपने अल्लाह से लो लगानी है। क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हैं ना, उस वक़्त उस मुश्किल का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह करीम मैं इस मुश्किल में हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये कोई शनासा सी आवाज़ लग रही है, फरिश्तों से कहते हैं, जानी पहचानी आवाज़ है
कि ये तो आगे जब सेहतमंद था जब भी मुझसे मांगा करता था ना, तो जानी पहचानी आवाज है। फरिश्ते सिफारिश करते हैं कि अल्लाह करीम, ये तेरा प्यारा बंदा जो रोज तुझसे मांगता है, रातों को जागता है, ये बीमार पड़ गया, इसे इसकी सुने, इसको शिफा दें। तो बाज का अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसे बीमार ही रहने दो, क्योंकि जब ये मांगता है तो मुझे प्यारा लगता है, जब ये रो के मांगता है ना तो मुझे प्यारा लगता है। अगर मैंने इसे ठीक कर दिया, इसकी मुराद पूरी कर दी, तो ये मांगना छोड़ देगा। मुझे इसका मांग, जैसे बच्चा बाज का हम चढ़ाते हैं, वो रोता है, फिर हम उसको और चीज छीनते हैं, हमें वो प्यारा लग रहा था, जिद्दें करता, लेटता, बिल्कुल हम मखलूक हैं उसकी। बाज लोग कहते हैं हम रो रो के मांग मांग के थक गए, सुनी नहीं जा रही। पता नहीं ऊपर वाले को हमारी ये अदा पसंद आ रही हो। तो अगर वो बंदा जो शिफा में कभी नहीं मांगता, जब बीमार और मुश्किल में फंसता है तो फिर पुकारता है, तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह करीम, ये कोई अननोन सी आवाज है, जानी पहचानी आवाज नहीं है, कभी सुनी नहीं है। पहले तो मगन रहे अपनी खुशियों में। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं इसको दे दो। बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसे है कि कोई शख्स पूरी जिंदगी सनम 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 बुत को पुकारता रहा, भूल के मुंह से सनम की जगह समद निकल गया। तो अल्लाह पाक फरमाते या इबादी, मेरे बंदे। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह करीम, वो तो सनम बुत को पुकार रहा था, गलती से समद निकला है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं पूरी जिंदगी बुत को पुकारता रहा, सनम नहीं बोला, तो अगर समद भी ना बोले तो फिर बुत में और समद में क्या फर्क है? मैं इसकी पुकार सुनूंगा। हमारे पास सारी दुनिया की नेमतें हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें रोना और मांगना आ जाए ना, तो ये इंसानियत की महराज है। जब कुछ ना हो फिर तो सबको रोना आता है, जब छिन जाए फिर सबको रोना आता है। बात तो जब है जब हो तो मांगे, बात तो जब है जब शिफाएं हों, इनामात हों, रोजी हो, फिर शुक्र भी हो और सवाल भी हो, फिर उसको पसंद आता है कि ये मेरा बंदा, ये मुझे फिर भी पुकार रहा है। वो है ना कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, दुनिया में आप बिजी रहे, रोजगार में जो आपके काम है उनमें, लेकिन सबके साथ रहे, लगे ये कि दुनिया में पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे जुदा हूं, सबसे अंदर आपके दिल के तार उसके साथ जुड़े हुए हों। ऐसा अल्लाह पाक हमें इंशाअल्लाह बनाए, और वो बना देंगे इंशाअल्लाह। देखिए इस वक्त जो हालात हैं, यानी जिंदगी ने मौत से जरब खा ली है, बाहर मौत टहल रही है, पहरा दे रही है। जिसके नाम का तीर है ना, वो वायरस के नाम पे उस तक पहुंच जाएगा। तो जब जिंदगी मौत से जरब खाती है तो हासिल जीरो निकलता है। इस वक्त सबको एहसास हो रहा है, हमारा पैसा, भरे हुए बैंक, हमारे बंगले, हमारे कांडोज, हमारी बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां, हमारे ब्रांडेड सूट, जूते, जैकेटें, उनका कोई मतलब नहीं है। गोया जिंदगी जीरो हो गई है। जैसे दुनिया का मैथमेटिक असूल है ना कि आप बड़ी से बड़ी अमाउंट को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आएगा। बिल्कुल जिंदगी जब मौत से जरब खाती है, मौत से मल्टीप्लाई होती है, तो आंसर जीरो आता है। इस वक्त हमारी सारी तरक्कियां, हमारी सारी लैब्स, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हमारा सारा नॉलेज वो जीरो हो चुका है। उसने बता दिया कि मैं एक ना नजर आने वाले छोटे से कीड़े के जरिए तुम्हें बेवकत करके अपनी कायनात को मेंटेनेंस पे लगा सकता हूँ, चार्जिंग पे लगा सकता हूँ। तो लिहाजा हमने इस वक्त क्या कोशिश करनी है, हमने अपने सब्र को बढ़ाना है, पेशेंस। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे मैरिटल लाइफ में मोहब्बत की और इत्तेफाक की, तो कुछ बच्चियां सवाल करके, माएँ भी अपने दुखड़े सुना रही थी। तो देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका कोई मुरीद उनको कहीं दूर शहर से मिलने आया, दरवाजे पे नॉक किया पीर साहब के। तो उनकी वाइफ ने कहा कि कौन है, गुस्से में गालियां अंदर बच्चों को दे रही थी, तपी हुई थी, जरा जलाली मजाज की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पीर साहब से मिलने आया हूँ। तो अम्मा आंटी जान को तो और गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा ठहरो मैं देखूं तुम्हारे पीर को भी और तुम्हें, कि दो चार पीर को सुनाई गालियां, दो चार सलवाते, दो चार किलो की मुरीद को दी। मुरीद ने तौबा तौबा की, उसने कहा यहाँ तो लोग पीर साहब को इतना मानते हैं, उनके लिए मिलने के दीदार के लिए रोते हैं, और ये घर में उनकी ये तेले की इज्जत है कि बीवी उनको ऐसे सलावातें सुना रही है। तो वो आराम से तौबा तौबा करते गए। आगे से देखा तो पीर साहब जंगल से घास काट के आ रहे हैं, और घास जो है ना वो शेर के ऊपर लादी हुई है, शेर को कान से पकड़ा हुआ है जंगल के बादशाह को। वो बड़े हैरान हुए। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि पीर साहब
گھر میں تو آپ کی بیوی آپ کو ایسی ایسی گالیاں دے رہی ہے، جنگل کے جانوروں پہ آپ کا اتنی حکومت ہے کہ شیر سر جھکایا ہوا ہے آپ نے اوپر اس کے یعنی لکڑیاں لا دی ہوئی اور اسے کان سے پکڑا ہوا ہے لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ شیر پہ جو مجھے رب نے کنٹرول اور مخلوق کی محبت دی ہے نا، وہ اسی گالیوں پہ صبر کرنے پہ دی ہے. اگر ہم ایک دوسرے میاں بیوی کی یعنی کمینگیوں پہ I'm sorry to say اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو پھر ہم پا نہیں سکیں گے. اگر آپ نے رب کو پانا ہے، اگر آپ نے مخلوق کے دلوں میں اپنا گھر بنانا ہے، راج کرنا ہے، تو پھر آپ زوجین میں ہونے والی اونچ نیچ کو برداشت کریں. پھر میرا رب آپ کے لیے مخلوق کو مطیع ہی نہیں کرے گا، عرش پہ آپ کے رولے پڑیں گے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں تم بھی اسے کرو، اور پھر مخلوق پہ اور فرشتوں کے دلوں پہ اس کی محبت اور راج اور عزت ڈال دے گا. تو اللہ کریم انشاءاللہ کریں. اور یہ بھی کوشش کرنی ہے گھروں میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے چھین کے نیکیاں نہیں کرنی کہ بھائی میں ہی نیکی کروں کوئی اور نہ کر جائے، مجھے یہ بات پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہ چل جائے. Nothing is ours. Everything belongs to اللہ کریم. جو کچھ ہم نیکی کر رہے ہیں اٹس آل فار اللہ کریم اینڈ اٹس فرام اللہ کریم. یہ اللہ کریم کی توفیق سے ہے. اللہ کریم یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، لیکن دوسروں کو دھکا دے کے نیکی میں آپ نے آگے نہیں بڑھنا. آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھیں. یہ روز میرا ٹاپک ہوتا ہے، روز ٹاپک ہوتا ہے. یہ جو قوم رسول ہاشمی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی ترکیب میں خاص ہے. وہ علامہ اقبال فرما گئے ہیں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ اپنی ہماری جو ملت ہے نا، ہمارا جو نظام، ہماری جو کمیونٹی ہے نا، اس کی ترکیب ایک خاص اجزائے ترکیبی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اثار، قربانی، اپنی چوائسیز، اپنے حقوق پہ دوسرے کو فوقیت دینا. جب یہ ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم دوڑ کے جنت کا ٹکٹ خرید لیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں ایک بھی سیٹ بچ جائے گی اور وہ مجھے دی جائے گی اور کہا جائے گا آپ بہت نیک ہیں، پہلے کو اٹھا کے آپ کو بٹھا دیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کی سیٹ بھی، جنت میں بیٹھنے کی جگہ بھی کسی کو اٹھا کے نہیں لوں گا. تو لہٰذا کوشش کریں، قربانی دینا سیکھیں، صبر دیکھیں. یہ گوروں کی ہیں، دس از مائن، دس از مائی پرسنل، دس از مائی لپسٹک، دس از مائی لنچ باکس. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ دو، بانٹو. کیونکہ یہ دینا ایسا میگنیٹ ہے کہ یہ مخلوق ساتھ لگا کے لاتا ہے. اس پہ میگنیٹ کا اصول ہے، جو دیں گے وہی ملٹی پلائی ہو کے واپس آئے گا. اگر آپ ملٹیپل خیر چاہتی ہیں تو ملٹیپل خیر بانٹیں. اور اس میں سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ اپنی ذات پہ دوسروں کو فوقیت دیں. ٹھیک ہے نا؟ قربانی دینا ہمیں سیکھنا ہے. ان دنوں بہت سے لوگوں کو لیڈ آف اور اس طرح کے ایشوز ہیں، جابز کے مسئلے ہیں. اللہ پاک سب کی روزی میں برکت ڈالے. تو کچھ بچیوں نے کہا کہ آپ ہمیں اکثر بتاتی ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے کچھ مسنون عمل تو ہمیں بتائیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ باوضو رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بڑی مالی تنگی. آپ نے فرمایا باوضو رہو. اگر ہم جیسے بندے کو اس وقت کہا جائے تو لوگ کہیں گے باوضو رہنے سے کیا ہوگا، پیسے آ جائیں گے. صحابی اسی لیے صحابی تھے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، چلے گئے. کچھ دنوں بعد واپس آئے اور فرمایا مجھے رب نے اتنا دیا ہے کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. صحابی آمنا و صدقنا، سمینا و اطعنا، یہ اصول تھے ان کے. سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. اور روز تھوڑا بہت جو بھی صدقہ ہے آپ کوئی کوائن صدقے کا نکالیں اور پھر حقیقی ضرورت مندوں کو دیں. اگر آپ پاکستان انڈیا میں ہیں اور وہاں سے یہ کوشچن بھی آیا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ڈالیں. یہاں تو آپ نہیں ڈال سکتے نا، کیونکہ وہ پھر آ جاتے ہیں، برڈز آ جاتے ہیں، ساری جنگلی مخلوقات آ جائیں گی اور آپ کے نیبر والے تو آپ کی شکایت کر دیں گے کہ قانون نہیں ہے.
تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پرندوں کو پانی دانا ڈال سکتی ہیں، اور آپ باوضو رہیں گی، اور صبح و شام قرآن کی جو آخری 6 صورتیں ہیں نا ان کو آپ تسمیہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کافرون سے ناس تک بہترین اینٹی بایوٹک، بہترین مالی خوشحالی کا راز ہے ان صورتوں میں۔ وہ یوں سمجھیں کہ ایک اسینس ہے ہمیں زندگی گزارنے کا، جس کو وہ 6 صورتیں حفظ ہیں اور وہ اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، نوافل میں پڑھتا ہے، ایک ایک رکعت میں آپ 6 صورتیں وہ آخری پڑھیں، کوئی آپ کو پریشانی انشاءاللہ آ سکتی ہے، شفائیں، عطائیں، برکتیں، کفالت انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت میں ہمیشہ ہمارے شیخ نے اس کو اتنا پھیلایا ہے کہ اس میں وہ خیریں ہیں کہ آپ صبح شام 11 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ جسمانی اور روحانی رزق پڑھیں گے تو آپ مال کے لیے نا، آپ کے ذکر، تسبیحات، نمازیں، سجدے اس سے بڑھیں گے، جسم کا رزق بھی ملے گا، روح بھی صحت مند ہوگی۔ یا اللہم ربنا انزل۔ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس آیت سے پہلے اللہم آ جائے وہ اسم اعظم والی آیت بن جاتی ہے، اور جس کے ساتھ ربنا آئے اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ نا قرآن میں 40 ربنا ہیں، تو یہ جو ہے اس میں یہ دونوں آگے ہیں، اللہم بھی اور ربنا بھی، یہ ڈبل ڈپ ہے، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار پالنہار، میرے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں۔ اور دسترخوان صرف یہ دال روٹی بریانی نہاری نہیں ہے، دسترخوان میں آپ کی جابز بھی ہیں، آپ کی صحت بھی ہے، آپ کے گھر، گاڑیاں، اچھے دوست، اچھے ڈاکٹر، اچھے مینٹور، سب کچھ ہے، اچھے استاد، سب کچھ ہے اس میں۔ اور آپ جب بھی مانگیں جسمانی روحانی رزق مانگیں، اور اس آیت کو 11 بار صبح و شام آپ امت کی نیت سے پورے گلوب کی طرف سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ خوشحال ہوں گی۔ اور سورۃ کوثر کا 1 to 9 کا عمل آپ کو پتہ ہے، آپ صبح شام 129 بار بما تسمیہ، یہ جو اللہم ربنا انزل ہے نا، یہ بھی تو بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ پڑھنی ہے، پاور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو قرآن میں 114 بار دہرائی گئی ہے، تو لہٰذا اس کی تاثیر کیا ہوگی، کتنی بڑی سیفٹی ہے۔ تو آپ نے 129 دفعہ سورۃ کوثر کو کبھی نہیں بھولنا، آپ کے دشمن بھی متی رہیں گے، آپ پہ جادو بھی نہیں ہوگا، آپ کا مال بھی بڑھے گا، اور آپ کو زندگی میں سکھ سکینیت ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی حوض کوثر پہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے انشاءاللہ جام نصیب ہوگا۔ روزانہ حاجت کے 2 نفل ضرور پڑھیں، اور اگر وہ 2 نفل آپ ایسے پڑھ لیں آپ پا جائیں گی۔ کیسے پڑھ لیں؟ 2 رکعت کی آپ نے نیت کی، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 بار سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھیں، افحسبتم انما خلقناکم، یہ 4 آیات 7 بار پڑھیں، اگر کم ٹائم ہو تو 3 بار پڑھ لیں، 7 بار اگر آپ پڑھ لیں دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد، تو رزق کے، شفاؤں کے ایسے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ، جسمانی روحانی شفائیں بھی متوجہ ہوں گی، رزق بھی متوجہ ہوگا، جادو ٹونے سے بھی بچیں گے، حفاظت میں بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ نسلیں بے سوال پلیں گی۔ اس عمل کو آپ یہ نفل حاجت کے اگر آپ روز پڑھ لیں، اور انشاءاللہ استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ دنیا مجھ سے منہ موڑ گئی ہے، کوئی میری طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا، یعنی اتنی میری حالت پتلی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یعنی معاشرے میں مال نہیں ہے، عزت نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، بے وقت کر دیا زمانے نے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ وہ صحابی کچھ دن بعد آئے تو فرمایا اتنا دیا ہے رب نے، عزتیں بھی، برکتیں بھی، سب کچھ دیا ہے۔ تو اس تسبیح کو میں بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ایڈیشنل کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، و بحمدہ استغفر اللہ، و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں جب استغفار اور ہوکلا شامل ہو جائے گا تو اس کی پاور اتنی بڑھ جائے گی، ہر وہ تسبیح جس میں استغفار شامل ہو جائے اس کی قبولیت پہ
یعنی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ رکاوٹ ہے، کیونکہ آپ نے توبہ مانگ لی، آپ نے عاجزی اختیار کر لی، آپ نے ندامت اختیار کر لی، اب وہ چھپر پھاڑ کے دے گا۔ پھر کچھ درود شریف ایسے ہیں جن میں بہت شفا ہے، بہت مالی خوشحالی ہے، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک فصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، کیونکہ اس میں آپ نے امت کے لیے مانگا ہے نا، مومنین مومنات مسلمین مسلمات، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور درود شریف ہے، اگر آپ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم الودود، اس میں بہت مال ہے۔ میں نے یہ سارے اعمال آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں جو آپ کو آسانی، سہولت اور توفیق ہو آپ اس کو پڑھیں۔ ہر کھانے کے بعد 3 بار سورۃ قریش ضرور پڑھیں، کیونکہ سورۃ قریش میں اللہ پاک نے مال بھی رکھا ہے، بیماری سے بچاؤ، کیونکہ اس میں خوف اور جو کا ذکر ہے، تو خوف بیماریوں کا، غربت کا، جو ویسے بھوک ہے، تو اس سے اللہ کریم انشاءاللہ شفائیں بھی دیں گے اور نسلوں کو بے سوال رکھیں گے۔ کھانے کے دوران 7 بار آپ یا رحمان بھی صرف پڑھ سکتی ہیں، پوری سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں، اس سے رزق ہوگا۔ اور ہر نماز کے بعد یا آپ تسبیح کر لیا کریں اس کی، یا اللہ یا رزاق یا وہاب، تو ان اعمال کو آپ کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم غیبی خزانوں اور نظام کو متوجہ فرما دیں گے، اور اپنی رحمت اور برکت سے اتنا دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی آپ سے فیض پائیں گے۔ لیکن رزق مل جائے تو پلیز اس میں سے رشتہ داروں کا، غریبوں کا حصہ نکالنا نہ بھولنا، اور للہ بھی اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری لگائے، آپ سب کے دل میں جو مرادیں، جو دعائیں ہیں انہیں عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم الودود۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا وہاب یا واسط یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا واسط یا رزاق۔ اے میرے کریم مالک، تیرے بندے تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم تو مضطر دل کی دعا قبول فرماتا ہے، یہ تیرا قرآن میں وعدہ ہے۔ اللہ کریم اس وقت امت کے دل بہت دکھے ہوئے ہیں، بہت مضطر ہیں، ان میں بیماری کا خوف، ان میں غربت کا خوف، اللہ کریم ان میں اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا خوف، اللہ کریم بہت خوف ہیں، اللہ کریم آزمائے جانے کے خوف ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے اس مضطر دل کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں اور پوری امت کے جن و انس کے لیے ہماری ہر دعا صدا قبول فرمائیں، اور اللہ کریم اس دعا میں عافیت اور خیر اور برکت ڈالیں، جتنے مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کے جسم سے جسمانی روحانی روگ دھو دیں، بیماریاں عافیت سے دور فرما دیں۔ اللہ کریم جتنے گزر گئے ان کی قبروں میں خاص الخاص نور داخل فرمائیں۔ اللہ کریم جو موجود ہیں، صحت مند ہیں، اللہ کریم ان کو عافیت کی اپنی چھتری کے نیچے رکھیں۔ اللہ کریم جو کمزور ہیں انہیں قوی کر دیں، جو لاچار ہیں اللہ کریم ان کی لاچاریوں کو اللہ کریم عافیتوں کے ساتھ اللہ کریم ان کو قوی بنا دیں۔ اے میرے سونے آقا، مخلوق کی محتاجیوں سے بچانا، اللہ کریم عاجز ہو جانے سے بچانا، سستی اور کاہلی سے بچانا، اللہ کریم فتنہ دجال سے بچانا، ناگہانی لا علاج اللہ کریم جسمانی روحانی روگوں سے بچانا، اللہ کریم اچانک کے خرچوں سے اور بری خبروں سے بچانا، اللہ کریم ہم آپ سے اعجاز مقدس کی خیر مانگتے ہیں، مکہ اور مدینہ اور وہاں کے مکین، اور اللہ کریم ان کی نسلوں کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہم بیت المقدس اور اس کے ارد و گرد
اللہ کریم اس نورانی انبیاء کی بستی اور اس مسجد کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہم آپ سے پورے پلانٹ کے جنوں انس جانوروں اللہ کریم ہر ذی روح کی خیر چاہتے ہیں۔ اللہ کریم خیریں بانٹنے والے رب، ہم تجھ سے اپنے دیس کی خیر چاہتے ہیں، اس کے حکمرانوں، وزیروں، مشیروں، گلیوں، بازاروں، ایٹمی نظام، فوج، سرحدوں کی خیر چاہتے ہیں۔ اے میرے کریم مولا، اس دیس کی خیر چاہتے ہیں، آپ اس کے بھی حکمرانوں کو کلمہ عطا فرمائیں، اس کے وڈیروں کو کلمہ دیں۔ اللہ کریم یہ انسانیت کے لیے جو خدمات کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے پاس عامل الصالحات ہیں۔ اللہ سنے ہمارا گمان ہے عامل الصالحات ہیں۔ اللہ کریم آپ انہیں آمنو عطا فرما دیں، ان عامل الصالحات کے صدقے انہیں آمنو عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ تیری مخلوق، تیرے حبیب کی امتی بغیر کلمے کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری نالائکی کہ ہم ان تک تیرا تعارف پہنچا نہیں پائے، اللہ سونے ہمیں، ہماری نسلوں اور پوری امت کے جنوں انس کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما، کہ تیرا جو وعدہ ہے کہ تو کلمہ کائنات کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچائے گا۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو اس کام کے لیے قبول فرما، انہیں کمی کمین رکھ لے اپنے گھر کا۔ اللہ کریم ان سے یہ خدمت لے لے، اور جو چاکری دی ہوئی ہے اللہ کریم چھیننا نہ، اور اللہ کریم کبھی زندگی میں یہ توفیق نہ دینا کہ ہم یہ چاکری اور یہ نوکری کسی سے چھین کے لیں۔ اللہ کریم قبولیت عند اللہ کر دینا، جب قبولیت عند اللہ ہو جائے گی تو پھر تو ڈیوٹیز بھی لگائے گا اور کام بھی لے گا۔ اے میرے سونے مالک، نیکی کے تکبر اور بخار میں مبتلا نہ کرنا، اللہ کریم عاجز رکھنا، عاجز مارنا، عاجزوں کے ساتھ اللہ کریم ہمارا انجام کرنا۔ اللہ کریم جو مقدر کی تکلیفیں ہیں اللہ کریم انہیں عافیتوں میں سے اور صبر کے ساتھ برداشت کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہم آپ سے کامل ہدایت، کامل عافیت، کامل فضل، کامل تیرا کرم، کامل اخلاص اور کامل اخلاق، کامل تاثیر چاہتے ہیں۔ اللہ کریم جتنے استادوں سے زندگی بھر ہم نے جو خیر کے بول سیکھے ہیں اللہ کریم وہ اس روئے زمین پہ ہیں یا پردہ فرما گئے، اللہ کریم اگر وہ روئے زمین سے پردہ فرما گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نورانیت عطا فرمائیں، ان کی نسلوں میں نور منتقل کریں، اگر وہ موجود ہیں تو انہیں کسی محتاجی سے بچائیں، ان کے گھروں کی خیر، روزگاروں کی خیر۔ اللہ کریم ہم مائیں ہیں، اللہ کریم ہمارے بچوں کی خیر، اللہ کریم ہر ممتا ٹھنڈی آباد اور شاد رہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے پیاروں کی کسی بھی محرومی سے بچا لینا۔ اللہ کریم بڑی گودیں خالی ہیں، انہیں عافیت کی اولادیں، بے عیب نسلیں، متقین کی امام نسلیں دیں۔ اللہ کریم بہت سے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ کریم انہیں عافیت کے جنت کے ساتھی دیں۔ اللہ کریم ہر بچہ خیر کے ساتھ اس کائنات میں عافیت کے ساتھ صحت، شفاؤں اور عطاؤں کے ساتھ آئے۔ اے میرے کریم مولا معاف فرما دیں، کرم کر دیں، بن مانگے ہر امتی کی جھولی اپنی رحمتوں، فضل اور کرم کی بھیک سے بھر دیں۔ اے میرے کریم مولا جادو، نظر، حسد، بیچارگیوں سے بچا کے رکھنا، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمارے پیاروں، چاہنے والوں، دوستوں، احبابوں، پرزف اسلام اس سے جڑے ہر شخص اس کے مددگاروں کو اللہ کریم اپنا بنا، بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا نستودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وعتراتہ واصحابہ اجمعین آمین اللہم آمین یا رب العالمین ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔